أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 29 ہے۔ آج کی اس ملاقات کے لیے نقطۂ آغاز ہے مکی سورۃ فاطر، جس کا مرکزی موضوع اثبات توحید اور اثبات آخرت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعوتی میدان میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں، پرویوں کی جانب سے مختلف قسم کے جو مذاق اڑائے جا رہے ہیں، اس ماحول میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے تسلی کا پیغام ہے سورۃ فاطر میں۔ آج جو آیات آپ سن چکے ہیں اور ان کی تلاوت آپ سن رہے ہیں، یہ حصہ ہے اس رکوع کا۔ رکوع کی چند آیتیں پچھلے درس میں آ چکی ہیں۔ موضوع کے لحاظ سے پورا رکوع ایک ہی موضوع ہے۔ جب پچھلے دن آپ ختم کر رہے تھے درس کو، تو وہاں بات یہیں پہ ختم ہوگی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے حقیقت میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو سمجھ بوجھ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ علماء ہی، جاننے والے لوگ ہی اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرتے ہیں۔ اب ڈرنا اور خشیت یہ فعل قلب ہے، دل کا عمل ہے۔ اس کے دل کے عمل کو ذکر کرنے کے بعد آج کی آیات میں ان اعمال کا ذکر ہے جو ظاہر میں نظر بھی آتے ہیں۔ چنانچہ ظاہری جسم سے جو اعمال کیے جاتے ہیں، ایمان والوں کی جو نشانیاں ہیں، ان کا تذکرہ ہے آج کی آیات کریمہ میں۔ لیکن آج کی جو آیات آپ پڑھ رہے ہیں، ان میں اہل ایمان کی جہاں صفات مذکور ہیں، تو ان صفات کے ضمن میں آگے رب ذوالجلال سبحانہ امت محمدیہ کو جو مقام دینے والے ہیں، جس مقام سے سرفراز فرما چکے ہیں، ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اور وہاں پہنچ کے انسان ٹھیک بندے دیکھتا ہی رہتا ہے کہ پروردگار سبحانہ نے کتنے بڑے کام کے لیے اس امت کو پسند فرمایا ہے، اور اس کام کی اہمیت کس قدر ہے، حتیٰ کہ رب ذوالجلال سبحانہ کہہ دیتے ہیں، میں جانتا تھا کہ تم غلطیاں کرو گے، لیکن ان غلطیوں کے کرنے کے باوجود بھی میں نے تمہیں پسند کیا، میں نے تمہیں اپنا بنا لیا، اب جنت تمہارے لیے ہے ہی باوجود ان غلطیوں کے۔ اس مقام پہ پہنچ کر کے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ رب ذوالجلال کی جانب سے کس قدر کرم اور مہربانی ہے، کس قدر عنایت ہے اپنے بندوں پہ اگر بندے اس کی جانب مائل ہو جائیں۔ دوسرا پیراگراف شروع ہوتا ہے جہاں رب ذوالجلال سبحانہ کی مہربانی کا ظہور ہوگا، چنانچہ جنت کے تذکرے ہیں اس میں، وہاں کا لباس، وہاں کا قیام
اور قیام کی مدت کیا ہوگی، پھر وہاں کے جو پوشاک ہوں گے اور طعام ہوگا ان کا تذکرہ چل پڑا، اور رب ذوالجلال سبحانہ نے بتایا کہ اسی طرح قیامت کا وقوع ہوگا، اور قیامت کے دن اپنے عبادت کرنے والے بندوں کو ہم نعمتوں سے نوازیں گے۔ چنانچہ وہاں یہ مومن لوگ بطور شکریہ رب ذوالجلال کا شکریہ ادا فرمائیں گے کہ رب تو نے ہم سے سارا غم دور کر دیا، ذہب عنا الحزن، جو غم اور جو تکلیفیں تھیں زندگی کے ہر موڑ پہ، پریشانیاں جو تھیں، اور پھر زندگی کا باب ختم ہوا اور پھر عالم برزخ شروع ہوا تو وہاں بھی مشکلات اور پریشانیاں تھیں، میدان حشر میں بھی آئے تو بھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا کچھ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، لہٰذا گھبراہٹ کے عالم میں ہر ایک کا برا حال ہوگا۔ لیکن جب رب کی رضامندی کا پروانہ مل جائے گا تو ایسے میں بے ساختہ زبان پہ آ جائے گا، الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن ربنا ان ربنا لغفور شکور۔ وہ مقام حمد پہ پہنچ جائیں گے بندے، اور رب ذوالجلال کا سبحانہ کا پھر سراپا وہ شکر ادا کریں گے۔ جہاں قرآن کریم کا اسلوب آپ نے دیکھا، ملاحظہ کیا کہ جہاں ترغیب ہے تو ترغیب کے ساتھ ساتھ ترہیب بھی ہے، جہاں بشارت ہے وہاں انذار بھی ہے، جہاں جنت کا تذکرہ ہے تو منکرین کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ اور ابھرتے ہوئے شعلوں ان کا تذکرہ بھی ضرور ہے۔ چنانچہ رکوع کا اختتام ان منکروں کے انجام سے ہوتا ہے کہ آج جو دوبارہ اٹھائے جانے کو تسلیم نہیں کرتے، کل اپنی آنکھوں سے اپنی حالت کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح برے انجام سے یہ دوچار ہوں گے اور کیسے جہنم میں ان کا منظر ہوگا۔ یہ ہے خلاصہ آج کے اس رکوع کا، جن آیاتوں کا آپ مطالعہ اور ترجمہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا، بے شک وہ لوگ، ان الذین وہ لوگ، یتلون کتاب اللہ، جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی، جو اللہ کی کتاب تلاوت کرتے ہیں۔ یہ لفظ تلاوت جو ہے پڑھنے کے معنی میں ہے، لیکن مقدس آسمانی صحیفے کو پڑھنے کے لیے لفظ تلاوت لایا جاتا ہے۔ اس کے لیے اقرا، یقرأ وہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے، بلکہ جو ریسائٹیشن ہے، تلاوت کا کلمہ ہے، وہ صحف سماویہ کے مطالعے کے لیے اور پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ مزید گہرائی میں جائیں گے تو تلاوت سے صرف الفاظ کا پڑھنا مراد نہیں، بلکہ العمل بما جاء فیہ، تلاوت اس سے کہتے ہیں کہ جو پڑھ لیتے ہیں اس پہ عمل بھی کر لیتے ہیں، تب آپ تلاوت کرنے والے ہیں۔ تلاوت کرنے کے والے کے لیے قاری کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قاری وہ معنی پڑھنے والا، جو صحیح ادائیگی کرے۔ یہ ہم نے لغت کے لحاظ سے معنی کیا سطحی معنی، حقیقی معنی قاری کا معنی سب سے بڑا عالم۔ قدیم زبان میں حدیث میں دیکھیے تو اقرأکم ابی، تم میں سب سے بڑا عالم ابی ابن کعب ہے۔ اقرأکم، اب اقرأ اپنے معنی میں ہم قاری کے معنی میں کرتے ہیں کہ جو قرآن پڑھ سکتا ہے اچھی طرح سے، لیکن اقرأ بمعنی عالم کیا آتا ہے۔ اسی طرح تم میں امامت کون کرائے، اگر اختلاف ہو جائے، امام راتب مقرر نہیں ہے، اختلاف ہو جائے کہ کس کو امام بنایا جائے، تو پھر تفضیل اور برتری کسے دی جائے، حدیث میں تفصیلات ہیں اس کے بارے میں۔
چنانچہ فرمایا اقرأکم، جہاں ذکر ہے جو تم میں عمر میں زیادہ ہے، جو تم میں اس میں زیادہ ہے، جو تم میں اس میں زیادہ ہے، پہلے بات فرمائے اقرأکم، جو تم میں سب سے زیادہ عالم ہے۔ تو وہاں اقرا میں نہیں جو قرآن کریم پڑھ سکتا، اس لیے قرآن کریم سب پڑھنے والے ہوتے ہیں، لیکن اقرأکم بمعنی اعلمکم، جو تم میں سے زیادہ حلال اور حرام کا عالم ہے۔ تو یہ ہے جناب یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب پہ عمل کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، وَأَنفَقُوا، اور خرچ کرتے ہیں، مما، اس میں سے، رزقناہم، جو ماں کے پیٹ سے دولت اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں۔ ہاں، رب فرماتے ماں کے پیٹ سے کھا لیا ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے ہم نے ہی دیا ہے، اب ہماری دی ہوئی دولت کو ہماری راہ میں خرچ نہیں کرتے، کس قدر ستم ظریفی ہے۔ فرمایا ہماری دی ہوئی دولت، ہماری دی ہوئی روزی میں سے کچھ حصہ خرچ کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے، مما اصل میں ہے من اور ما، من تبعیضیہ بولتے ہیں، تبعیضیہ مانا بعض، سم پارٹ آف دیٹ، کچھ حصہ۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرتے ہیں وہ جو روزی دیا ہم نے اس میں سے، سِرًّا وَعَلَانِيَةً، دو کیفیات ہیں، دونوں کا ذکر کیا، سِرًّا چھپے بھی، خاموشی اور تنہائی میں بھی، اور علانیتاً کھلے عام بھی، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، کھلے عام بھی، مجمع میں بھی دیتے ہیں، اور جب بالکل کوئی نہیں ہوتا، کوئی انسان دیکھنے والا نہیں ہوتا، تو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ان کی صفت یہ ہے۔ دوبارہ اسی جگہ پہ پھر آتے ہیں، لیکن تھوڑا آگے بڑھیے۔ جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں، چھپے بھی اور کھلے عام بھی، یرجون تجارتا لن تبور، یرجون، وہ امید رکھتے ہیں، تجارتا، ایسے کاروبار، ایسے بیوپار کی امید رکھتے ہیں، لن تبور، جس میں کوئی خسارہ، کوئی گھاٹا نہیں ہوگا۔ آپ بینک میں پیسہ جمع کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کس طرح سے پیسہ جمع کروں کہ زیادہ منافع ملے۔ آپ کاروبار کرتے ہیں اور خواہش آپ کی یہ ہوتی ہے کس کاروبار کو ہاتھ لگاؤں کہ اس میں مجھے زیادہ آمدنی ہو۔ تو دنیا کے یہ کاروبار، اس میں زیادتی کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، یہی بات آخرت کے کاروبار کے سلسلے میں بھی۔ تو ایمان والے لوگ ایسے کاروبار کی امید رکھتے ہیں، لن تبور، جس میں گھاٹا اور خسارہ ہرگز نہ ہوگا۔ اور رب ذوالجلال سبحانہ فرماتے ہیں ہاں، اس میں گھاٹا اور خسارہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو ایک آدمی آپ سے مال خریدتا ہے ذاتی منافع کے لیے، مال کو دیکھتا ہے کہ اب اس کا سیزن ہے یا نہیں، آگے میں نکال سکوں گا یا نہیں، اور پھر آگے میرے نکالنے کی صورت کیا ہوگی، کتنا زیادہ مجھے ملے گا۔ لیکن آخرت کا جو کاروبار ہے اس میں خود خریدنے والا، آپ سے لینے والا ان تمام کو نہیں دیکھتا، بلکہ دیکھتا ہے کہ اس کو کس طرح زیادہ فائدہ پہنچا دوں۔ اس لیے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اس کاروبار میں کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ یرجون تجارتا لن تبور، وہ ایسے امیدوار ہیں کا ایسے کاروبار کے، تجارتا، ایسے کاروبار کے، لن تبور، جو ہرگز خسارے والا نہ ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا آپ نے مطالعہ کیا ہے، اور صحابہ اکرام کی زندگی انسان مطالعہ کرے، معلوم ہونا چاہیے اپنے بڑوں کے بارے میں۔ مدینے میں جب قحط کا عالم تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قافلے کا انتظار ہو رہا تھا کہ سیریا سے
روانہ ہو چکا ہے جو قافلہ، وہ کب مدینہ پہنچے تاکہ لوگوں کے قحط کا مسئلہ حل ہو جائے. بڑی پریشانی ہے، اور لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ قافلہ پہنچے گا اور مارکیٹ میں پھر جھوم اور بھوم کے ساتھ کاروبار ہوگا، اور علاقے میں پورے میں بھلائی آ جائے گی، پورے دکانداروں میں مال آ جائے گا، سامان آ جائے گا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قافلہ بالآخر پہنچ گیا مدینہ. قافلے کی کیفیت یہ ہے کہ اونٹ کا ایک سرا مارکیٹ میں پہنچ گیا اور دوسرا سرا ابھی مدینے میں داخل بھی نہیں ہوا اور دور تک دکھائی بھی نہیں رہا کہ اونٹوں کا دوسرا سرا کہاں پہ. اتنا طویل قافلہ ہے. جب یہ قافلہ پہنچ گیا تو مارکیٹ کے جو ڈیلر تھے، کاروباری تھے، وہ لوگ گئے حضرت عثمان کے پاس اور حضرت عثمان سے لین دین کرنا چاہتے ہیں تاکہ خرید لیں مال ان سے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بیچنا ہے مال؟ جی ہاں بالکل بیچنا ہے. کتنے میں بیچو گے بتائیے. حضرت عثمان نے کہا کہ آپ بتائیں آپ کتنا دے سکتے ہیں. فرمایا سیریا میں شام کے مارکیٹ میں آپ نے جتنا خریدا اسے دگنے پہ لیں گے آپ سے. حضرت عثمان نے کہا نہیں، کم ہے پروفٹ. اور آگے دوسرا تاجر آتا ہے، اس نے کہتا ہے 1.5 گنا پہ میں لے لوں گا. چلو، حضرت عثمان نے انکار کیا. تیسرا کا وپاری آتا ہے اور وہ کہتا ہے 3 گنا پہ میں لیتا ہوں. حضرت عثمان کہتے ہیں نہیں، اس سے بھی زیادہ. بالآخر تاجروں کا گروپ بن کر کے سب اسے کہتے ہیں کہ چلو آپ کسی طرح بھی راضی ہو جائے، 5 گنا پہ دے دیجیے جتنے پہ آپ خرید چکے ہیں. حضرت عثمان نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کہ مدینے کے سب سے بڑے تاجر ہم لوگ ہیں، اگر ہم پہ آپ نے نہیں بیچا آپ سامان نہیں بیچ سکتے، آپ کہاں بیچیں گے؟ حضرت عثمان نے کہا مجھے اس سے زیادہ پروفٹ مل رہا ہے. تاجروں نے کہا کہ کون آپ کو اس سے زیادہ منافع دے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کون زیادہ منافع دے گا تو میں آپ کو اور ان تمام مدینہ کے لوگوں کو گواہ ٹھہراتا ہوں کہ جتنا مال آ گیا ہے میں سارے کا سارا اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہوں. اس لیے کہ اس نے وعدہ کیا تضاعف الحسنۃ بعشرۃ امثالها، ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جاتی. مدینے میں عام ضرورت ہے لوگوں کو کھانے پینے کے اشیاء کی، لہذا میں سارے کا سارا صدقہ کرتا ہوں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً، وہ ایسے کاروبار کے امیدوار ہوتے ہیں لن تبور، جس میں کوئی خسارے کا گمان تک بھی نہ ہو. فکس ڈپازٹ میں بھی آگ لگ سکتے، لیکن اللہ کے ہاں جو ہے اس میں ٹوٹا اور خسارہ اور گھاٹا بالکل نہیں. جی ہاں دوبارہ آتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا، سر سے کیا مراد ہے؟ سر بمعنی راز، اس کی جمع اسرار. اور جو سیکریٹری ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی اس کا معنی بتایا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں صاحب السر، امین السر. امین السر کا معنی ہے راز رکھنے والا. سیم ٹرانسلیشن اس کے انگریزی میں سیکریٹ اور سے سیکریٹری جو ہوتا ہے، جو انچارج کے مسئول کے رازوں کا تحفظ کرے وہ سیکریٹری ہوتا ہے. تو یہ سر ہے. سر بمانے چھپے ہوئے، جو چھپے ہوئے بھی صدقہ کرتا ہے اور کھلے عام بھی. جی no, that's not self-action, it is secret. يَسِرُّونَ, they pay the donation secretly. This is سر بمانے چھپے ہوئے. کیا سوال یہ ہے اگر کھلے عام صدقہ دے تو یہ ریاکاری میں داخل نہیں ہے؟ دوسرا سوال ہے کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں 7 قسم کے انسان عرش کے سائے تلے میں ہوں گے، جس دن عرش کے سائے تلے کوئی اور سایہ نہیں ہوگا اس سائے کے علاوہ. اس 7 قسم میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جب اس کا دایاں ہاتھ صدقہ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا.
ایسا شخص عرش کے چھاؤں تلے ہوگا۔ تو کیا کھلے عام صدقہ کرنا ان تمام چیزوں کے خلاف نہیں ہے؟ جواب اس کا یہ ہے، اس شبہ کا، کہ علماء اس طرف گئے ہیں کہ جو عبادات ہیں جو ظاہری طور پہ ادا کیے جاتے ہیں، مثلا نماز، مثلا زکوٰۃ، تو ان میں جو فرض ہیں ان کو کھلے عام ادا کیا جائے، اور جو نفل ہیں ان میں سر کا ہونا، الگ سے اور تنہائی میں کرنا زیادہ بہتر ہے۔ لہٰذا اگر مسئلہ زکوٰۃ کا ہے تو زکوٰۃ تو کھلے عام ادا کیا جانا چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اسلام کی پابندی کرنے والا ہے۔ فرض نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کرے، لیکن نوافل اور دوسرے صدقات جو ہیں اگر سرًا ادا کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک مسئلہ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بعض اوقات کھلے عام صدقہ دیا جاتا ہے، اس کا ثواب سرًا صدقے سے زیادہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ دوسرے کو حوصلہ افزائی ہوتی ہے، دوسرے کا اعتماد بڑھ جاتا ہے اس سے۔ اس لیے کھلے عام صدقہ کرنا، اس میں بھی کوئی شیطانی یا ریاکاری والی بات نہیں۔ کھلے عام بھی دے دیں اور چھپکے سے بھی دے دیں، ہر صورت میں دے دیں۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم، اور جو خرچ کرتے ہیں ہمارے دیے روزی میں سے، سرًا چھپے ہوئے، وعلانیةً اور کھلے عام، یرجون تجارۃ لن تبور، وہ ایسے کاروبار کی امید رکھتے ہیں جس میں گھاٹا نہیں ہوگا، لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ لیوفیہم اجورہم، تاکہ پورا دے دے انہیں۔ یوفی وفا سے ہے، وفا معنی پورا کرنا۔ لیوفیہم، تاکہ پورا دے انہیں، اجورہم، اجرتیں ان کی، مزدوری ان کی، ثواب ریوارڈ ان کا، تاکہ پورا دے بدلہ انہیں، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور صرف پورا جو اسکیل برابر ہو ایسا دے دے۔ اللہ کے ہاں یہ بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں تو یزیدہم من فضلہ، اپنے تئیں سے خود بڑھاتا ہے، زیادہ دیتا ہے انہیں، من فضلی، اپنے فضل سے۔ اس لیے فضل اس قدر ہے، مجرد نیکی کا ارادہ کر لے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ ثواب لکھ دیتے ہیں۔ ابھی پریکٹیکلی آپ نے کوئی کام کیا نہیں، لیکن آپ نے ارادہ کر لے، اس ارادے پہ بھی، اس انٹینشن پہ بھی اللہ سبحانہ ریوارڈ دے جاتے ہیں، بدلہ دے جاتے ہیں۔ پھر جب عام دنیا میں اب کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بدلہ دیتے ہیں۔ ایک کام کا بدلہ ایک نہیں ہوتا، ایک یونٹ نہیں، بلکہ الحسنۃ تضاعف من 10 إلى 700 ضعف، نیکی کا بدلہ 10 سے لے کر کے 700 گنا، 700 ٹائمز بڑھا دیا جاتا ہے۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور بڑھا دے گا ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے۔ سبحان اللہ۔ آج میں جمعہ میں بھی اس حدیث کا حوالہ دے رہا تھا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک حصے کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ یعنی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے آپ کے پاس ایک کھجور ہے، یہ ایک کھجور کا بھی کچھ حصہ ہے، وہ بھی دیتے ہوئے اللہ کی راہ میں شرمائے نہیں، دریغ نہ کریں، اس کی بھی ضرورت ہے۔ کل قیامت میں آپ کو اس کی بھی ضرورت پڑے گی بیلنس ہوتے وقت۔ پھر حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، رب ذوالجلال اس ایک کھجور کے دانے کو یا اس ایک حصے کو خود اس طرح بڑھاتے ہیں جس طرح ایک گھوڑے کے بچے کو تم ہاتھ اس پہ پھیر پھیر کر کے غذا کھلا کر کے بڑا ہوتے دیکھتے ہو، حتیٰ کہ کامل سواری کے قابل گھوڑا بن جاتا ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن میں ایک آدمی آئے گا اور ان سے کہا جائے کہ یہ تمہاری نیکیاں ہیں،
جب وہ اپنی نیکیوں کو دیکھ لے گا تو حیران ہو جائے گا، کہتے میں اور اتنے اچھے کام کرنے والا. اس کی نیکی کا جبل الاحد، احد پہاڑ جتنی ہوگی. تو وہ کہے گا یہ میرے نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ فرمائیں گے وہ ایک کھجور جو تم نے اللہ کی راہ میں دی تھی، وہ ایک کھجور بمثل جبل احد ہو چکی. یہ ہے فکس ڈپازٹ. اللہ کے ہاں جو فکسڈ کر لے اللہ سبحانہ اتنا بڑھا دیتے ہیں. یمحق اللہ الربا، آگے کیا ہے؟ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، سود سے تو گرا دیتا ہے چیز کو، صدقات سے بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو یوں اللہ تعالیٰ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اتنا بڑھا دیتے ہیں. دوسری حدیث میں اس کا تذکر، ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن میں ایک انسان آئے گا اور اس کے ساتھ حساب کتاب شروع ہو جائے گا. جب اس کے حساب کا مسئلہ آ جائے گا، ایک طرف اس کے سیئات، ایک طرف حسنات ہیں. تو سیئات اور حسنات، اچھائیوں اور برائیوں میں تھوڑا فرق رہ جائے گا. یعنی اگر فرض کیجئے اچھائیاں 100 ہیں تو سیئات 101 ہو جائے. اب جب وہ دیکھ لے گا اور وہ کہے کہ فقط ایک نیکی کی وجہ سے سارا معاملہ خراب ہو رہا ہے، چنانچہ وہ اپیل شروع کر دے گا، اللہ سبحانہ مہربانی فرما دے، ایک نیکی کی وجہ سے میرا یہ حال ہو رہا ہے، جہنم میں جا رہا ہوں، کچھ آپ مہربانی فرما دیں. اب قیامت کے دن دار العمل نہیں ہے، دار الجزا ہے. لیکن اللہ سبحانہ پھر بھی اسے اجازت دے دیں گے کہ تلاش کر لو کہیں سے ایک نیکی اگر تمہیں ملے، جاؤ. تو وہ جائے گا اپنے قریب ترین رشتہ داروں کے پاس، اپنے بیٹے کے پاس، اپنے باپ کے پاس، امی جان کے پاس، ہر ایک سے کہے گا کہ ایک نیکی تو دے، خدا کے لیے ایک نیکی تو. ہر ایک سے سوال کرے گا، کوئی اس کو منہ نہیں لگائے گا اور کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ ایک نیکی دے دے. پورا گھوم پھر کے واپس آ جائے گا، اسے ایک نیکی نہیں مل رہی ہوگی کہ اچانک وہ جہنم والوں کا رخ کر لے گا ادھر. وہاں اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ایک آدمی کو جہنم بھیجا جا رہا ہے. جب اس سے پتہ کیا کہ آپ کس طرح جہنم میں، تو اس نے کہا میری تو ساری برائیاں ہیں، صرف ایک نیکی ہے. تو یہ اپنا ماجرا بیان کرتا ہے. وہ جہنم میں جانے والا کہتا ہے کہ بھائی میرے تو کچھ ہوتا نہیں اس ایک سے، یہ ایک آپ لے لیں میری طرف سے، اس لیے کہ میرا تو بیلنس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک ہو یہ میرے تو حالت یہ ہے، لیکن یہ ایک نیکی آپ ساتھ لے جائیں. جب وہ اس کو لے کر کے اللہ سبحانہ کے پاس آئے گا، رب ذوالجلال سبحانہ فرمائیں گے دونوں کو جنت میں. تو اللہ سبحانہ کے ہاں ہے وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، اللہ اپنی طرح سے زیادہ کرتے ہیں نیکیوں کو. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، تاکہ پورا دے ان کو بدلہ ان کا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور زیادہ دے دے، بڑھا دے اپنے فضل سے. إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک وہ بخشنے والا ہے، شکور قدردان ہے. بندے تھوڑے بھی عمل کر لے اللہ کے بڑی رسپیکٹ ہے، بہت قدر ہے. دراصل رب ذوالجلال کے ہاں انسان بہت ہی محترم ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے کس کو رسپیکٹ دیا ہے، احترام اور تکریم والا کسے بنایا ہے؟ بنی آدم کو. اس لیے اللہ کے ہاں تو بہت عزیز، بہت پیارا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسن تقویم، سب سے بہترین مبالغہ کا صیغہ، بل تفضیل کا صیغہ اس میں انسان ہے. لہٰذا اللہ کے ہاں بہت ہی محترم ہے اگر تھوڑی سی بھی حرکت کر لیں، تھوڑی سی بھی نیکی کر لیں. شکور، شکور معنی قدردان، قدر کرنے والا، بندوں کے اعمال کی لاج رکھتا ہے. آگے چلیے. وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، وَالَّذِي، اور وہ
اوحینا جو اتاری ہم نے، وحی کی ہم نے، الیک آپ کی طرف، من الکتاب کتاب میں سے، هو الحق وہی ٹھیک ہے، بالکل درست ہے، کوئی شک و شبہ میں نہیں، شک شبہ اس میں نہیں، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، اس کی دوسری صفت اس وحی اور اس کتاب کی ہے مصدقا، تصدیق کرنے والی ہے، لما ان کی، بین یدیہ جو اس سے پہلے گزرے ہیں، جو کتابیں اس سے پہلے آ چکی ہیں ان کی یہ تصدیق کرتی ہے۔ مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ اپنے سے اگلی کتابوں کی۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ تعالی بعبادہ اپنے بندوں کے بارے میں خبیر پوری طرح خبردار ہے۔ اس اللہ نے جو آرٹ بنایا ہے حضرت انسان کی شکل میں چلتا پھرتا یہ ڈھانچہ، اس آرٹ کا موجد خود اللہ ہے، اس لیے ہر رگ ہر کل پرزے اور جائنٹ کو وہ خوبی جانتا ہے۔ آج جب مشین والا مشین بازار میں بھیجتا ہے تو اس کے ساتھ ایک کتاب بھی ہوتی ہے نا، واشنگ مشین خریدیں، ٹرانسسٹر خریدیں، کوئی بھی ایکوپمنٹ خریدیں بازار سے تو ایک لیفلیٹ ساتھ ہوتی نا، اس میں لکھا ہے کہ کس طرح آپریٹ کریں گے، اس کو چلائیں گے کس طرح، کیا طریقہ کار اختیار کریں گے۔ اسی طرح اللہ نے اس آرٹ کو انسان کو بنایا اور اس کے ساتھ چلانے کے لیے کتاب بھی بھیجی۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں پوری طرح خبردار ہے، ہر جوڑ ہر زاویہ ہر چیز کے بارے میں پوری طرح آگاہی ہے۔ بصیر، اور دیکھنے والا ہے۔ خبردار ہونا کا معنی اس میں علم کا مادہ موجود ہے، فیسلٹی، لیکن کیا وہ اس فیسلٹی کو تازہ کیے ہوئے ہے کہ اب کیا آپریشن ہو رہا ہے؟ فرمایا بصیر، دیکھ، نفل کی ہمت نہیں رکھتے، جو ضروری ہیں انہیں کو تو اپنائے ہوئے ہے، اور باقی بعض جو زائد ہیں نیکی کے لیے اس سے روگردانی کر لیتے ہیں، سستی کر لیتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں سابقن جو سبقت کرنے والے ہیں۔ سابقن سباق سے، سباق مانے دوڑ لگانا، سباق الخیول گھڑ دوڑ کو کہتے ہیں۔ سابقن آگے نکلنے والا، بالخیرات کن کے ساتھ آگے نکلنے والا؟ زیادہ پیسوں میں نہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آگے بڑھ گئے ہیں خوبیاں لے کر کے، نیکیاں لے کر کے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ صحابہ کرام کی مثال دیکھیں، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو سبقت کرنے والے خوبیوں کے ساتھ اللہ کے حکم سے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی ہے بہت بڑی بزرگی، جس کو بزرگ کہا جاتا ہے، یہ ہیں بزرگ، اس امت کے سارے لوگ بزرگ۔ قرآن کہتا ہے ذَلِكَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، اللہ سبحانہ نے جن کو استفا کیا، سلیکٹ کیا، چنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بڑی مہربانی ہے، بڑی عنایت ہے۔ اس آیت کا لفظی معنی دوبارہ دیکھتے پھر ہم مزید غور کریں گے اس میں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین، پھر وارث کیے ہم نے اس کتاب کے، الذین وہ لوگ، اصطفینا جن کو چن لیا، پسند کیا ہم نے، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، فمنہم ظالم لنفسہ، سو ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو برا کرتے ہیں اپنی جان کے ساتھ بذات خود،
وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ اور کچھ ایسے ہیں جو درمیانی چال چل رہے ہیں، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو خوبیوں کے ساتھ آگے بڑھنے والے ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ یہی بہت بڑی عنایت، بڑی مہربانی رب ذوالجلال کی جانب سے۔ اب آئیے مفسرین نے بڑی تفصیلات بیان کی اس آیت کریمہ کے شرح میں۔ اس آیت میں لفظ اصطفینا سے امت محمدیہ کی سب سے بڑی عظیم فضیلت ظاہر ہوئی، کیونکہ لفظ اصطفاء قرآن کریم میں اکثر انبیاء علیہ السلام کے لیے آیا ہے، جیسے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ دوسری جگہ آل عمران میں ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ تو اصطفیٰ جو لفظ ہے وہ پیغمبروں کے لیے دوسری جگہ استعمال ہوا ہے۔ آیت مذکورہ میں حق تعالی نے امت محمدیہ کو اصطفیٰ یعنی انتخاب میں انبیاء اور ملائکہ کے ساتھ شریک فرمایا۔ اگرچہ اصطفیٰ کے درجات مختلف ہیں، انبیاء و ملائکہ کا اصطفیٰ اعلیٰ درجہ میں اور امت محمدیہ کا اصطفیٰ بعد کے درجے میں ہے۔ پھر آگے جو تین قسمیں ہیں ان کی تشریح ہے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ یہ جملہ پہلے جملے کی تفسیر و توضیح ہے، یعنی ہم نے جن بندوں کو منتخب اور پسند فرمایا، ان کو قرآن کا وارث بنایا، ان کی تین قسمیں ہیں، ظالم، مقتصد اور سابق۔ ان تین قسموں کی تفسیر امام ابن کثیر نے اس طرح بیان فرمائی ہے کہ ظالم سے مراد وہ آدمی ہے جو بعض واجبات میں کوتاہی کرتا ہے اور بعض محرمات کا ارتکاب کرتا ہے، وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ اور مقتصد یعنی درمیانی چال والا وہ شخص ہے جو تمام واجبات شرعیہ کو ادا کرتا ہے اور تمام محرمات سے بچتا ہے، مگر بعض اوقات بعض مستحبات کو چھوڑ دیتا ہے اور بعض مکروہات میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ سابق بالخیرات سے کیا مراد ہے؟ وہ شخص ہے جو تمام واجبات اور مستحبات کو ادا کرتا ہے اور تمام محرمات اور مکروہات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ ابن کثیر کا بیان ہے۔ دوسرے مفسرین نے ان تین قسموں میں سے تین قسموں کی تفسیر مختلف طریقے سے نقل کی ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث منقول ہے کہ ایک روز مسجد میں گئے تو وہاں ابو الدرداء پہلے سے بیٹھے تھے۔ یہ ابن کثیر روایت بیان کرتا ہے۔ ابو ثابت ان کی برابر جا کر بیٹھ گئے اور یہ دعا کرنے لگے، اللہم آنس وحشتی وارحم غربتی ویسر لی جلیسا صالحا۔ اے اللہ میری قلبی وحشت و پریشانی کو دور فرما، میری حالت مسافرت پہ رحم فرما اور مجھے کوئی ہم نشین جلیس جو ہے وہ صالح نصیب فرما۔ یعنی صالح جلیس، اچھے ہم نشین کی بھی اس نے دعا کی۔ اب یہ دعا کرنے والے ابو ثابت ہیں اور آگے مسجد میں ساتھ بیٹھے ہوئے ابو الدرداء ہیں۔ ابو الدرداء صحابی ہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے یہ دعا سنی تو فرمایا، اگر آپ اس دعا و طلب میں سچے ہیں تو میں اس معاملے میں آپ سے زیادہ خوش نصیب ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ نے آپ جیسا جلیس صالح بے مانگے دے دیا۔ اگر سمجھ گئے تو معاملہ الٹا ہو گیا۔ دعا ابو ثابت کر مانگ رہا ہے، اے اللہ مجھے اچھا ساتھی دے دے، اور اس میں کہتا ہے کہ جو مجھ سے غم اور پریشانی دور فرما دے اللہ۔ ابو الدرداء کہتے ہیں اگر آپ اپنی دعا میں سچے ہیں تو میں آپ سے زیادہ خوش قسمت ہوا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے اچھا ہم جلیس دے دیا۔ دراصل قرآن کریم کی جو آیت ہے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، اس کی جانب اشارہ ہے کہ جس سے غم چلا جاتا ہے وہ تو جنتی ہوتے ہیں۔ تو کہ اگر اللہ نے آپ کی یہ دعا قبول کر لی تو میں ایک جنتی کی رفاقت گویا مجھے مل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔
طبرانی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلہم من هذه الامہ، یعنی یہ تینوں اقسام جو ہیں اسی امت محمدیہ میں سے ہوں گے۔ ابو داؤد طیالسی نے عقبہ ابن سبحان بنائی سے روایت کیا کہ انہوں نے ام المؤمنین حضرت صدیقہ عائشہ سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی، تو انہوں نے فرمایا بیٹا یہ تینوں قسمیں جنتی ہیں، ظالم، مقتصد اور سابق بالخیرات۔ ان میں سے سابق بالخیرات تو وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گزر گئے، جن کے جنتی ہونے کی شہادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، اور مقتصد وہ لوگ ہیں جو ان کے نشان قدم پہ چلے اور سابقین کی اقتداء پہ قائم رہے یہاں تک کہ ان کے ساتھ مل گئے۔ باقی رہے ظالم لنفسہ، تو یہ تو ہم تم جیسے لوگ ہیں۔ استغفر اللہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں۔ یہ ام المؤمنین حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غایت تواضع تھی کہ اپنے آپ کو بھی انہوں نے تیسرے درجے میں یعنی ظالم لنفسہ میں شمار کر دیا، حالانکہ وہ احادیث صحیحہ کی تصریحات کے مطابق سابقون الاولون میں ہے۔ صدیقہ عائشہ تو سابقون الاولون میں ہے۔ حضرت محمد ابن علی باقر رضی اللہ عنہ نے ظالم لنفسہ کی تفسیر میں فرمایا الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، یعنی وہ شخص جس نے نیک و بد دونوں طرح کے اعمال خلط کر دیے۔ ہاں جی دوبارہ آئیے۔ ثم اورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ یہ بہت بڑی بزرگی ہے، کتنی بڑی ہے؟ فرمایا جنات عدن، فضل کبیر ان کو ملے گا ان دا شیپ آف جنات عدن، ہمیشہ ہمیشہ کے بسنے والے باغات میں ہوں گے وہ۔ عدن بمانے ہمیشہ، جیسے خالدین کا معنی ہے۔ جنات عدن یدخلونہا، داخل ہوں گے ان باغات میں، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور جنتیوں کو یحلون، حلیے، حلیے جانتے ہیں؟ زیور کو کہتے ہیں، گہنا، زیور، ان کو یحلون، زیور پہنایا جائے گا۔ کیسا زیور جنتی ہوگا؟ اساور من ذہب، یہ جو لوہے کے کڑے وڑے اور یہ جو چین پھراتے ہیں جست کے نقلی وکلی خلی ولی ہے، وہاں آپ پہنیں گے اساور من ذہب، کنگن ہوں گے سونے کے، وَلُؤْلُؤًا، لؤلؤ جانتے ہیں بحرین والے؟ ہاں وہ تو بحرین والے خوب جانتے ہیں، شارے لؤلؤ ہے یا کون سا شارے، تو لؤلؤ موتی، ان میں موتیوں کے کنگن ہوں گے، اور ایک ایک موتی کتنی قیمتی ہے، اور سونے کے کنگن ملیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کے لیے جو پوشاک ہوگی، فیہا، اس پوشاک میں سے وہ پوشاک بھی ہوگی حریر، جو ریشم، ریشمی لباس دیا جائے گا جنت والوں کے لیے۔ اسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں کو اٹھا کر کے، ذہب اور حریر کو، فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے اس دنیا میں سے حرام کر دیا، لہٰذا اس دنیا میں سے کافروں کے لیے چھوڑ لو، اور آخرت میں اللہ سبحانہ آپ کے لیے ریزرو کر دیں گے۔ اس لیے ہم اپنے نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ یہ کھڑے وڑے نہ پہنا کرو، اور یہ جو گلے میں کچھ پہناتے یہ بیگم صاحبہ کا سامان ہے، اس کو دے دیا کرو۔ بیگمات کے زیورات پہن کر کے اس دنیا میں نہ آئے، یہ چین وغیرہ ان کے کام ہیں۔ یحلون فیہا من اساور، پہنایا جائے گا ان کو کنگن، اساور جمع ہے، اس کی واحد ہے سوار، سوار بمانے کنگن،
اگر آپ کسی کو تاریخ جغرافیہ کے پڑھتے تو سوڈان میں بھی ایک بڑا لیڈر گزرا ہے جس کا نام کچھ ایسے ویسے ہے، کس زیادہ ذہن میں اس کا کیا نام ہے؟ جرنل شاباس نمیری کے فوراً بعد آیا تھا، اس کا کیا نام تھا؟ ابھی تک زندہ ہے وہ، سوڈان کا حاکم تھا، سوار الذہاب۔ احسن، ماں نے کتنا اچھا نام رکھا، سوار الذہاب۔ سوار کہتے ہیں کنگن کو، سونے دا کنگن۔ اساور من ذہب، سونے کے کنگن، ولؤلؤا، اور موتی کے، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کے پوشاک ہوں گے ریشم کے۔ آگے چلیے، وقالوا الحمد للہ الذی اذہب عنا الحزن، اور جنتی لوگ وہاں پہ کہیں گے الحمد للہ، پورا شکر اللہ کے لیے ہے، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی، جس نے، اذہب عنا، دور کر دیا ہم سے۔ ذہب مانے خود چلا جانا، اذہب دور کر دینا، اذہب عنا جس نے دور کر دیا ہم سے، الحزن کس چیز کو؟ غم کو۔ جب تک دنیا میں تھے ہمیشہ یہ فکر رہتی پتہ نہیں اس دفعہ اقامہ لگے گا کہ نہیں لگے گا، اس دفعہ پھر ارباب کتنے پیسے مانگے گا، اور کام کی سچویشن یہ ہے، اور مارکیٹ تو بڑی ڈاؤن ہے، اور بچوں کا کیا ہوگا، اور میڈیکل کا کیا ہوگا، اور سب یہ پریشانی تھی۔ لیکن جب جنت میں پہنچ جائیں گے یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں، وہاں جنات و عدن ہے۔ اذهب عنا جس نے دور کیا ہم سے، الحزن غم کو، ان ربنا لغفور شکور، واقعی پروردگار ہمارا تو بخشنے والا ہے، قدردان ہے۔ غفور بمعنی بخشنے والا، شکور بمعنی قدردان۔ آگے چلیے، الذی احلنا دار المقامت من فضلہ، احل، احل بمعنی نازل کیا، جس نے اتارا ہمیں، احلنا دار المقامت، دار کہتے ہیں گھر کو، مقامہ قیام کی جگہ، جہاں نوکری پکی ہو، دار المقامت پکی نوکری والے گھر، پکے گھر میں، ہمیشگی کے گھر میں۔ الذی احلنا جس نے اتارا ہم کو، دار المقامت ہمیشگی کے گھر میں، آبادی والے گھر میں اتارا، من فضل اپنے فضل سے، جہاں ہر 2 سال بعد پھر رینیویشن ہو، ایسی بات والی نہیں ہو، پکا ویزا مل جائے گا۔ احلنا اتارا، جیسے آپ خبروں میں سنتے ہیں امیر المفدی ذهب الى بلد فلاں فلاں، پھر سلمہ اللہ فی حلہ و ترحالہ، اللہ سلامت رکھے اس کے آنے میں بھی اور اس کے جانے میں بھی۔ تو حلہ وہ معنی اترنے میں، نازل ہونے میں۔ الذی احلنا دار المقامت من فضل، جس نے ہم کو اتارا آباد رہنے کے گھر میں اپنے فضل سے۔ لا یمسنا فیہا نصب، جس میں نہ پہنچے ہم کو نصب کوئی مشقت، ایسے گھر میں اتارا کہ ہر چیز ریڈی میڈ، نہ قناتے اور نہ تابوک اٹھانے اور نہ بلڈنگ بنانے کے لیے تکلیفیں کرنے اور ٹھیکیدار کو کوئی چیز نہیں، سیدھے آئے اور مہمان کی طرح، اور جنابی قسطوں کی سلامی، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، یہ ترانہ بجا کر کے ریسیپشن ہوگا جنت میں فرشتوں کی جانب سے۔ تو اس لیے جنتی شکر ادا کریں گے، لا یمسنا نہیں پہنچے ہمیں، فیہا اس جنت میں، نصب کوئی مشقت، نصب بمعنی مشقت کے، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ پہنچی ہم کو اس میں کوئی تھکاوٹ۔ نصب اور لغوب معنی قریب قریب ہے،
लुगूब का माना थोड़ा सा, जब बदन बिल्कुल टूट जाता है, जब बहुत ज़्यादा काम कर लेता है, भारी बोझ और एकदम से एक दिन में ख़त्म कर लेता है, तो सिर्फ थकावट नहीं होती, पूरा बदन ही टूट चुका होता है। वला यमस्सुना फीहा लुगूब, और न पहुँची हमको इसमें कोई थकावट। ऐसे घर में अल्लाह ने उतारा हमें। अल्लज़ी अहल्लना दारल मुक़ामति मिन फ़ज़्लिही, जिसने उतारा हमको आबाद रहने के घर में अपने फजल से। ला यमस्सुना फीहा नसबुन, जिसमें न पहुँची हमें कोई भी तक मुशक्क़त। वला यमस्सु, न और न पहुँची हमें फीहा लुगूब, उसमें कोई थकावट। यहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म हो गया, नया पैराग्राफ। वल्लज़ीना कफ़रू, और दूसरी पार्टी वाले, वो लोग जो मुनकिर हो गए, जो काफिर हो गए। लहुम नारु जहन्नम, उनके लिए दोज़ख है, आग दोज़ख की उनके लिए। ला युक़ज़ा अलैहिम फ़यमूतू, ला युक़ज़ा अलैहिम फ़यमूतू, नहीं हुक्म पहुँचेगा उन पे। क़ज़ा अलैहिम माना फैसला करना, फिनिश करना, ऐसा कोई फैसला उनके लिए ना होगा। फ़यमूतू, के वो मर जाएं, यानी वहाँ तो मौत पहले से ख़त्म हो चुकी होगी, इसलिए मौत की तमन्ना भी करेंगे लेकिन मौत भी नहीं आएगी। ला युक़ज़ा अलैहिम, नहीं फैसला किया है, हुक्म पहुँचेगा उनको ऐसा कि वो भी मर जाएं। और जैसा कि दूसरी हदीस में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू परिंदों और जानवरों को पैदा कर देंगे, हत्ता कि बेसींग वाली बकरी को अगर सींग वाली बकरी ने मारा है तो उस बकरी से बदला ले लिया जाएगा। उसके बाद इन तमाम को फना करके मट्टी बना दिया जाएगा। इनको देख करके काफिर और जहन्नमी भी कहेंगे, या लैतनी कुन्तु तुराबा, ऐ काश कि हम भी मट्टी हो जाते। खत्म हो जाए। लेकिन अब तो मौत ही नहीं आई। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, और मर के भी चैन न पाया तो वही मसला है। तो मौत भी नहीं आएगी जहन्नमियों को। ला युक़ज़ा अलैहिम फ़यमूतू, नहीं हुक्म पहुँचेगा उन पे कि वो मर जाएं। वला युख़फ़फ़ु अन्हुम मिन अज़ाबिहा, और नहीं खिफ़त होगी, हल्कापन होगा उन पे अज़ाब में से। कोई अज़ाब में कमी नहीं आएगी, कोई सेल का मौसम भी नहीं होगा वहाँ पे। वला युख़फ़फ़ु अन्हुम, और न हल्का होगा उन पर से, मिन अज़ाब है, अज़ाब में से। कज़ालिक नजज़ी, इसी तरह जज़ा देते हैं, बदला देते हैं हम, कुल्ल कफूर, हर कुफर करने वाले, हर नाशुक्रे को। जो दिन दहाड़े में खुली रोशनी में फिर भी अल्लाह सुब्हानहू की वहदानियत और उसके वजूद का इनकार करता है, उसको फिर हम ये सज़ा देते हैं। कज़ालिक, इसी तरह, नजज़ी, जज़ा देते हैं, बदला देते हैं हम, कुल्ल कफूर, हर इनकार करने वाले, हर नाशुक्रे को। वहुम यस्तरिखून फीहा, दूसरे पोज से देखें एक नई तस्वीर जहन्नम वालों के बारे में, अंदर झांक के देखिए। वहुम यस्तरिखून, और वो चीखेंगे, चीख लगाते रहेंगे। जैसे साह यसीहो बमाने चीखना, इस तरह सरख बमाने चीखना। देश तसरुख, क्यों ऊंची आवाज़ से बात कर रहा है, क्यों चीख रहा है, तो सरख बमाने चीखना, चिल्लाना। वहुम यस्तरिखून फीहा, और वो उसमें चिल्लाएंगे, रब्बना अखरिजना, ऐ रब हमारे निकाल दीजिए हमको इस जहन्नम से, नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल अभी कोई गलती नहीं करेंगे, एक बार तो निकाल दो जहन्नम से। नअमल सालिहन, कि हम पक्के 5 वक्त के नमाजी बन जाएंगे, हर मौसम में पढ़ेंगे, सिर्फ इम्तिहानों के टाइमों में नहीं। इम्तिहानों के टाइम में स्टूडेंट को देखेंगे फर्स्ट रो में बैठे रहते हैं, लेकिन जब इम्तिहान गुजर जाए और फिर वेकेशन शुरू हो जाए तो फिर आप तलाश भी करें, मस्जिद में नहीं दिखाई देंगे।
نہیں، جہنمی کہیں گے نعمل صالحا، ہر وقت اچھائی کریں گے، غیر الذی کننا نعمل، سوائے اس کے جو وہ ہم کرتے تھے، خلاف اس کے جو پہلے ہمارا روٹین تھا اس تمام کو چھوڑ دیں گے اور بالکل نعمل صالحا، ہم سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ رب فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا لم نعمرکم، کیا عمر نہیں دی تھی ہم نے تمہیں، چانس دیا نہیں تھا تمہیں، ما یتذکر فیہ، اس قدر عمر ضرور دی تھی جس میں کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو نصیحت حاصل کرے، ما یتذکر فیہ، وہ عمر جس میں کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے، اس کی عقل اتنی ہو، من تذکر، جس کو سوچنا ہو۔ اتنی عمر کیا دی نہیں تھی، اور یہ عمر آپ پہ آ گئی اور پھر بھی آپ نے سوچا نہیں، آپ نے سچائی اور اولم نعمرکم سے کیا مراد ہے؟ مراد اس سے ہے، مفسرین میں کہتے ہیں 17 سال 18 سال کم از کم، اس سے پہلے انسان غیر مکلف ہوتا ہے، یہ مدت بلوغ ہے۔ جب اس عمر کو پہنچ جاتا ہے اس کے بعد سوچنے کی صلاحیت آ جاتی ہے، اچھے بھلے برے کی تمیز آ جاتی ہے، اس سے پھر پکڑ شروع ہو جاتی ہے، ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کیا ہم نے وہ عمر نہ دی تھی تمہیں جس میں اگر کوئی سوچنا شروع کر دے، من تذکر، جس کو سوچنا ہو تو وہ سوچ لے۔ نمبر 1، خود سوچنا چاہے تو وہ بھی چاہے، وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور اوپر سے پہنچا بھی تمہیں ڈرانے والا۔ خود سستی ہو جاتی تو ہم بیدار کرنے کے لیے بیدار کرانے والا بھیج چکے آپ کے پاس، یہ کتاب آپ کے پاس بھیج دی گئی تھی۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور پہنچا تمہارے پاس ڈرانے والا، فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اب چکھو مزہ، فَمَا لِلظَّالِمِينَ، سو نہیں ہوگا وہاں پہ ظالموں کے لیے، من نصیر، کوئی امریکہ۔ ہاں آج تو جو بھی پڑھ جائے تو امریکہ کو پکارتے ہیں نا، وہی امداد کے لیے آتا ہے، قیامت میں کوئی دوسرے کی مدد نہیں کر سکے، ہر ایک کو اپنے اعمال کی سزا اور جزا خود بھگتنی ہوگی۔ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، تو کوئی نہیں ہوگا گنہگاروں کے لیے مددگار۔ ہو گیا کافی ہے؟ دوبارہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم، بے شک وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں ہماری کتاب، واقاموا الصلاة، اور سیدھی کرتے نماز، وانفقوا، اور خرچ کرتے مما رزقناہم، اس میں سے جو روزی دی ہم نے ان کو، سرًا چھپے بھی، وعلانیتاً، کھلے عام بھی، یرجون تجارتاً، وہ ایسے کاروبار کی امید رکھتے ہیں، لن تبور، جس میں خسارہ ہرگز نہیں ہوگا، لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تاکہ پورا دے جائے ان کو ان کا بدلہ، ویزیدہم من فضلہ، اور زیادہ کر دے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے فضل میں سے، انہو غفور شکور، بے شک وہ تو بخشنے والا ہے اور وہ قدردان ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب والحق مصدقا لما بین یدیہ، حدیث میں ایک دفعہ ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ حساب ہوگا، حساب میں ہوگا تو حساب میں بالکل زیرو ہو جائے، اس کا سارا عمل نامہ برائیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ پوچھیں گے کیا ماجرا ہے، کیا ہوا یہ؟ تو یہ بندہ جواب میں کہے گا، اے اللہ تعالیٰ، پوری دنیا میں تو ہم آپ کے بارے میں سنتے رہے، غفور، رحیم، شکور، اس لیے ہم تو اس پہ رہے کہ آپ مہربانی فرمائیں گے، اب میرے پاس کچھ نہیں لیکن آپ کا نام تو غفور ہے،
اس لیے دنیا میں تو یہی سنتے رہے اور اسی پہ ہم توقع کیے بیٹھے رہے. اللہ سبحانہ حکم دے دیں گے کہ اس کا عمل نامہ مزید چیک کرو. فرشتے دوبارہ چیک کر لیں گے, کہیں گے عمل نامے میں کوئی بھی نیکی نہیں ہے. اللہ سبحانہ پھر دوسرے فرشتوں کو لا دیں گے کہ خوب اسکریننگ کرو اس کے اعمال میں, اچھی طرح جیسے وہ آلات لائے جاتے ہیں نا, فٹ پرنٹ, سارنگ, تھمب اور تمام چیزوں کی کوشش کرو کوئی پوری زندگی میں کوئی نیکی نہیں. جب وہ تیسرا گروپ اسکریننگ والا آ جائے گا تو وہ چیک کرتے 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 اچانک کہیں ایک بات